السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، مریم نواز کا پاؤں پنجاب اسمبلی کے اوپر بھاری پڑ گیا ہے اور اب پنجاب اسمبلی سے استعفے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک کتنے لوگوں نے پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے، اور جس طرح مریم نواز نے جب مسلم لیگ نون کی کمانڈ سنبھالی اور اس کے بعد نون لیگ میں جو انکلز تھے، شاہد حقان عباسی ہوں، چودھری نثار علی خان ہوں اور ایسے بڑے نامی گرامی لوگ، وہ نون لیگ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو پنجاب اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس میں اب ہمیں نمایاں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ایک خبر ہے جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے استعفے کی خبریں ہیں، اور وہ کہاں سے استعفیٰ دیں گے اور اس کے پیچھے لاجک اصل میں کیا ہے۔ لیگی جو رہنما ہیں وہ آپس میں پنجاب اسمبلی میں کیا سرگوشیاں کرتے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی کون ہارا ہوا ہے اور کون جیتا ہوا ہے، کون اصل ہارا ہوا ہے اور کون اصل جو ہے وہ جیتا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی فائنل فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کی کیسے جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے، وہ بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی کچھ رہنما ہیں جنہوں نے استعفے دیے ہیں، اور اس کی بڑی لاجک ہے، کیونکہ یہ جو متھنجن بنایا گیا تھا بیسیکلی کہ علیم خان چیف منسٹر ہوں گے، پھر حمزہ شہباز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گے، پھر احسن اقبال کو بھی کسی نے لارا لگایا تھا، اور ایک دو اور بندے بھی ہیں جن کو کہا گیا تھا، لیکن چونکہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ اب مریم نواز کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آنا تھا، اور یہ ریئیکشن کیوں آیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی جو پاور پولیٹکس ہوتی ہے یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خیر انسانوں کی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے کہ لوگ اقتدار کی خاطر، لوگ پاور کی خاطر، لوگ پولیٹکس کی خاطر، لوگ اقتدار کے اوپر بیٹھنے کی خاطر اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، ایون یہ کہ اپنے والدین جو ہیں ان تک کو قربان کر دیتے رہے ہیں، اور پاور آف ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ دنیا میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ جو ہیں وہ پاور آف ٹرانسفر جو ہوتی ہے اس کے اوپر، یا انتقال اقتدار جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ایک سینئر رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب۔ اچھا، میں استعفے والی بات کے اوپر بعد میں آتا ہوں، کس کس نے استعفیٰ دیا ہے اور اس سے نون لیگ کی کتنے سیٹیں کم ہوئی ہیں۔ ریزرویشنز بیسیکلی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یا دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو مریم نواز سے کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ بھائی جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اچھا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کیوں لے رہی ہے، اس کے پیچھے بھی مریم نواز ہی کا جو رول ہے وہ نکلے گا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے وہ ہم بالکل بھی نہیں لینا چاہتے تھے، زبردستی ہاتھ باندھ کے کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے ہمیں یہ حکومت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ جو حکومت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی، ڈیفینیٹلی ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بغض نواز میں نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بار بار جب دھوکے کی بات کرتے ہیں تو یقین کریں میرا جو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یار نواز شریف کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو بھائی ایک ان کی بیٹی چیف منسٹر بن رہی ہے، یا پھر ان کا بھائی جو ہے وہ بن گیا ہے وزیر اعظم کا امیدوار ہے، نومینیٹڈ ہے، تو بینیفیشری تو اصل میں یہ ہے نا، تو پھر آپ نام لیں کہ بھائی انہوں نے دھوکہ دیا ہے، آپ جن کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، تو یہ آپ خیر
ناانصافی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے ایسا ہوا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور میرے حلقے میں انقلاب آ گیا جبکہ میرے جو ساتھ والا حلقہ تھا وہاں پر انقلاب نہیں آیا. اور پھر انہوں نے جو بات کی ہے جو اس وقت میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو, وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, وکٹری سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں وفاق میں اور شہباز شریف آپ کو پنجاب میں لیپ ٹاپ دے گا. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ تو یہاں پر آ کے رک گیا کہ بھائی آگے انہوں نے اعلان کر دیا کہ چیف منسٹر مریم نواز ہوں گی اور اوپر جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے. حالانکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو نون لیگ تھی وہ بیسکلی یہ چاہتی تھی کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہو, لیکن وہ وفاق کی حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اگر پنجاب کی حکومت نہیں لیں گے تو آپ کو پھر وفاق میں بھی حکومت نہیں ملے گی. ایک خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ جو ہے وہ مریم نواز نے کیا, کیونکہ وہ چیف منسٹر بننا چاہتی تھیں, تو اس لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت لے. اچھا, جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کی این 130 کی سیٹ ہے اس سے استعفیٰ دیں گے, وہ سیٹ رکھیں گے پاس نہیں رکھیں گے. پارلیمانی سیاست میں تو ان کا اب کوئی کردار رہے گا نہیں کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اب ایز ایم این اے جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے اور قانون سازی کرے. اور ویسے بھی نواز شریف صاحب کی تاریخ رہی ہے, جب وزیر اعظم ہوتے تھے تب بھی یہ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ کو کبھی اتنی ویلیو انہوں نے دی نہیں تھی. تو انہوں نے بولا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی, اور جو پارٹی فیصلے کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, چچا بھتیجی جو فیصلے کر رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں, اچھا استعفوں والی بات پہ میں آتا ہوں. پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے ہیں, مطلب آپ کی کامیابی اصل ہے یہ. اچھا, آپس میں نا نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو استعفے کی بات ہے, یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ بھائی ان کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی آپ استعفیٰ دیں, ادروائز یہ سیٹ تو جینونلی جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی ہیں, تو پھر کورٹ آف لاء کے تھرو یہ سیٹ تو ویسے ہی چلی جانی ہے, تو آپ استعفیٰ دے دیں, عزت بچا لیں اپنی. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. اس کے بعد اچھا, علیم خان کے بارے میں آپ نے سنا تھا اور ہر کوئی یہی کہتا تھا, ایون ہمارا بھی کہیں نہ کہیں گمان یہ تھا کہ بھائی شاید علیم خان جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بن جائیں, اور ان کو ایفیڈیوٹ بھی دیا گیا تھا. فیصل واڈا کی بات اگر آپ مانیں تو جب وہ اس دوڑ سے باہر ہو گئے تو اب وہ چیف منسٹر نہیں بن پائیں گے, تو ان کا استعفیٰ ہے. حمزہ شہباز بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, وہ جو ہیں وہ بھی اس دوڑ سے باہر ہو گئے. احسن اقبال, رانا تنویر, اویس لغاری, اس کے علاوہ کم و بیش جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے 12 ایسے رہنما ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, اور بیسکلی وہ مریم نواز کے انڈر جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے. اور اب حمزہ شہباز نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ کام نہیں کریں گے. اور جب ان سے شاہ زیب خانزادہ نے بات کی کہ آپ کی کزن چیف منسٹر بن گیا تو آپ کہاں کام کریں گے, تو انہوں نے کہا یار رہنے دیں, بعد میں بات کریں گے. وہ نا بڑے اپسیٹ بھی نظر آ رہے تھے اور جان بھی چھڑا رہے تھے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے میں شاہ زیب خانزادہ سے بچ جاؤں اور مجھ سے یہ سوال نہ کیا جائے. اصل میں جب مریم نواز چیف آرگنائزر بنی مسلم لیگ نون کی, سب سے پہلا استعفیٰ جو ہے وہ چودھری نثار علی خان نے دیا. کہا کہ میں بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو سکتا. اور پھر شاہد حقان عباسی, اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے مریم نواز کے انڈر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب میں, اور آج ہمارے ایک دوست ہیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے آپس میں ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ یار کوئی سینئر لیڈر کا نام بتائیں آپ جو پنجاب اسمبلی میں رہ گیا ہو, کوئی یہ نہیں وہ جسے کہتے کوئی نامی گرامی بندہ. تو ہمیں کوئی بندہ ایسا نظر آیا نہیں کہ یار یہ ایک بندہ ہے جو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ سینئر ہے اور یہ یعنی کہ ایسا بندہ ہے کہ یہ پنجاب میں مریم نواز کو حکومت چلوانے میں کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حکومت زیادہ دیر تک چلے گی نہیں. اور اس کی ویسے تو آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے جو بیڑا غرق کیا ہے پارٹی کا, اپنے باپ کی سیاست کا, تو اب دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بھائی
وہ ایسا بیڑا جو ہے وہ پنجاب کا بھی غرق کر دیں، تو اس کے لیے دعائی ہم کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہیں وہ باقی علماء تو فتوے دے رہے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہو، جو بھی ہو پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے، اور جو بھی جو ہے وہ فیصلے ہوں اس میں پاکستان جو ہے اس کو فرسٹ پہ رکھا جائے۔ لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بیساکھیوں کے سہارے آپ جو ہیں وہ کوئی اچھی حکومت بھی نہیں چلا سکتے اور اپنی مرضی کی حکومت بھی نہیں چلا سکتے۔ تو آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا کامنٹ باکس میں۔